اسلام آباد پاکستان میں افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحہ کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحہ کے استعمال کے ثبوت پھر منظر عام پر آئے۔ افواج پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ 23 اور 24 اکتوبر کی رات سیکورٹی فورسز نے باجوڑ میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن کیا، جس میں 9 خوارجی اور ہائی ویلیو دہشت گرد سید محمد عرف قریشی استاد ہلاک ہوا۔ ہلاک ہونے والے خوارجیوں میں 2 خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ اسلام آباد نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری آج ہوگی، جس میں صدر مملکت آصف زرداری ان سے حلف لیں گے۔ تفصیلات کے مطابق نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں جاری ہیں۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری آج 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹاک مارکیٹ میں پوائنٹس کی تاریخی سطح عبور کرنے پر قوم کے نام اہم پیغام جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے اسٹاک مارکیٹ میں 90,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح عبور کرنے پر قوم کو مبارکباد دیتے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بتدریج اضافہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 14 سال بعد اسٹاک مارکیٹ میں ایسا اضافہ معاشی ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ بجلی صارفین کے ریلیف کے لیے IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی شروع ہو چکی ہے، جبکہ IMF سے $7 ارب کی لانگ ٹرم فیسلٹی معیشت میں بہتری لے کر آئے گی۔ اسلام آباد سنگجانی ٹول پلازہ پر نامعلوم افراد نے دہشت گردی کے مقدمہ میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف PTI کے ملزمان کی قیدی وینز پر حملہ کر دیا۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے بتایا کہ سنگجانی ٹول پلازہ کے قریب 3 قیدی وینز پر حملہ کیا گیا، تاہم پولیس نے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سید علی ناصر رضوی نے بتایا کہ حملے کے بعد کچھ قیدی وین سے فرار ہوئے تھے۔ گاڑی پر حملہ کرنے والے ملزمان کی تعداد 18 سے 20 تھی۔ حملہ آوروں میں وزیر بہبود آبادی خیبر پختونخوا کا بیٹا بھی شامل ہے۔